سال کے بعد اس کی جو خواہش اور تمنا تھی وہ پوری ہو گئی۔ الحمدللہ قرآن اندازی کے اندر اس کا نام نکل آیا اور اب وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو۔ جس وقت وہ ایئرپورٹ پہ پہنچی تو اس کی فلائٹ نکل چکی تھی۔ چلتے چلتے جہاز کے اندر جو پائلٹ ہے وہ کوئی آواز سنتا ہے، جو کنٹرول ٹاور ہے اس نے ان کو ہدایت کی پلین واپس لے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ ہے وہ الجزائر کی ایک خاتون کا ہے۔ الجزائر جو ہے ایک افریقی ملک ہے اور اسلامک ملک ہے۔ یہ وہاں کی ایک خاتون جس کا ہمارے ہاں ہر مسلمان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے فریضے سے سبکدوش ہو اور اس کو یہ سعادت ملے، اس خاتون کی بھی یہ خواہش اور تمنا تھی۔ عزیزو، یہ پرانی بات ہے، تقریباً 25 سال پہلے کہہ لیں، اس سے کچھ زیادہ۔ بہرحال اس نے درخواست دی۔ الجزائر ان ممالک میں سے ہے کہ جس طرح پاکستان ہندوستان کے اندر قرعہ اندازی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی قرعہ اندازی تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ قرعہ اندازی کے اگر نام نہیں لکھا آیا تو پھر اگلے سال، پھر اگلے سال، پھر اگلے سال۔ اس خاتون نے درخواست دی، اس کا نام نہیں آیا، بڑی پریشان، بڑی دعائیں، اگلا سال آیا، پھر اس نے عزیزو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا جو بیگ تھا وہ تیار رکھا ہوا تھا، پیسے اس کے پاس موجود تھے، ہر سال جب آتا تو وہ درخواست دیتی، لیکن سبحان اللہ قرعہ اندازی کے اندر اس کا نام نہیں نکل رہا۔ لو جی، کرتے کرتے 20 سال گزر گئے، 20ویں سال اس کا نام نکل آیا۔ آپ ذرا تخیل کیجئے کہ اس خاتون کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ اس کی خوشی کے کیا کہنے کہ 20 سال کے بعد اس کی جو خواہش اور تمنا تھی وہ پوری ہو گئی۔ الحمدللہ قرعہ اندازی کے اندر اس کا نام نکل آیا اور اب وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ لو جی، جب اس نے جانا تھا، اس کی تاریخ مقرر تھی، تو اس سے ہفتہ پہلے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، اس کو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے خالہ دعا کرنا، پھوپھی میرے لیے دعا کرنا، بہن میرے لیے دعا کرنا، اماں ہمارے لیے دعا کرنا۔ تو وہاں کا جو قانون اور اصول وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہفتہ پہلے جو بیگیج ہے نا، جو سامان ہوتا ہے بڑا ٹیچی کیس، وہ اپنے گورنمنٹ جو ہے یا وہاں کی حج انتظامیہ، حج کی انتظامیہ، وہ اس کو پہلے سے لے کر وہ رکھ لیتی ہے۔ اور یہ بیشتر ممالک کے اندر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن کئی ممالک کے اندر میرے علم میں ہے کہ وہ انتظامی امور کی وجہ سے وہ سامان پہلے لے لیتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اس کا سامان پہلے لے لیا، اور اس کی جو ڈیو ڈیٹ تھی مقررہ تاریخ سے کئی دن پہلے انہوں نے اس کو بورڈنگ پاس کر دے دیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں تمہارا سیٹ نمبر ہے، اور جہاز جو ہے الجزائر ملک کا بھی نام ہے اور اس کے کیپٹل کا نام بھی الجزائر ہی ہے۔ الجزائر سے جدہ کے لیے فلاں وقت روانی ہوگی۔ خیر جی، وہ دن آ ہی گیا۔ سبحان اللہ، اس کا گھر کو تھوڑا سا دور تھا۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے پہنچتے کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، گاڑی خراب ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ بن گیا۔ بہرحال جس وقت وہ ایئرپورٹ پہ پہنچی تو اس کی فلائٹ نکل چکی تھی۔ جس وقت وہ کاؤنٹر پہ پہنچی تو جو متعلقہ ذمہ دار تھا اس نے کہا، خالہ 7 منٹ ہو چکے ہیں، تمہاری پرواز جو ہے وہ تو چلی گئی ہے، تمہاری سیٹ تو خالی رہ گئی، اس لیے کہ ہم نے انتظار کیا، اعلان کیا، تم نہیں تھی، نہیں پہنچی، تم لیٹ ہو گئی ہے۔ بس آپ ذرا تخیل کریں کہ اس واقعے کو، اس خبر کو سننے کے بعد اس کے اوپر کیا گزری۔ اس نے وہی رونا شروع کر دیا، اور وہ بار بار اپنے آپ کو کوس رہی ہے کہ کاش ایک رات پہلے آ جاتی، میں یہاں پہ رات آ کے سو جاتی، یہ میری فلائٹ جو ہے وہ کینسل نہ ہوتی۔ اس نے کہا میرا سامان، انہوں نے کہا سامان بھی تمہارا چلا گیا ہے، سامان ساتھ ہی چلا گیا جدہ۔ خیر، اب اس خاتون نے کیا کیا، اور میرے عزیزو اس موقع پہ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اب وہ مصلی اس کے پاس تھا،
یا بہرحال اس نے کیا کیا کہ لانچ کے اندر ہی اس نے مسلح بچھا لیا اور وہ اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے اس مسلح سے، اس جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک حجاج واپس نہیں آ جاتے، میں اللہ سے دعا کرتی رہوں گی۔ یا میرے ساتھ کیسے ہوگا؟ 20 سال میں نے انتظار کیا، 20 سال کے بعد اگر میری قسمت کھولی گئی تو میرے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں لیٹ ہو گئی، جہاز میرا پلین نکل گیا۔ اس دوران میں جو اتھارٹیز تھی، انتظامیہ کے ذمہ داران تھے، وہ اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا خالہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب یہاں پہ کیوں؟ اس نے کہا میں نے نہیں جانا۔ بہرحال ظاہر بات ہے کہ بوڑھی عورت تھی، کچھ اس کی عزت، کچھ اس کا لحاظ۔ اور عزیزو، اس دوران پلین کو روانہ ہوئے 45 منٹ گزر چکے تھے۔ پلین جو ہے وہ جدہ کی طرف روانہ ہوا ہے۔ جب 45 منٹ گزر گئے اور ادھر یہ جو خالہ ہے یہ لانچ کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے، کہ اچانک چلتے چلتے جہاز کے اندر جو پائلٹ ہے وہ کوئی آواز سنتا ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے اپنے آلات چیک کیے، اس کے ساتھ جو بیٹھے انجینئر تھا اس نے بھی دیکھا، کچھ نہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، آواز مسلسل آ رہی ہے، انجن سے آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو کنٹرول ٹاور تھا اس سے رابطہ کیا اور اس کو بتایا کہ جناب آواز آ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ جو کنٹرول ٹاور ہے اس نے ان کو ہدایت کی پلین واپس لے آؤ۔ اور ناظرین کرام، آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ 45 منٹ کے بعد یا 50 منٹ گزر چکے ہوں گے، بہرحال جو پائلٹ ہے اس نے جہاز کا رخ موڑا اور وہ واپس الجزائر کے ایئرپورٹ کے اوپر اتر گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا۔ جہاز کا عملہ جو تھا، جو نیچے مینٹیننس والے تھے، وہ بالکل مستعد کھڑے تھے۔ انہوں نے آتے ہی جا کے جہاز کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ 1.5 گھنٹہ تک انویسٹیگیشن ہوتی رہی، چیک کرتے رہے، پرزہ چیک کیا گیا، کوئی نقص نہیں ہے، بالکل پلین صحیح ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس وقت وہ جہاز دوبارہ اس کو کلیئرنس ملتی ہے اور جو متعلقہ مینٹیننس کا عملہ ہے وہ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل جہاز صحیح ہے، آپ کپتان صاحب آپ اس کو واپس لے جائیں، تو اس جہاز کے اندر وہ جو حاجن تھی، جو بعد میں حاجن بنی، وہ جو خالہ تھی، اس کی سیٹ خالی تھی اور وہ اس کے اوپر بیٹھ چکی تھی۔ ناظرین اکرام، اس بوڑھی عورت کی دعا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور وہ جہاز جو ہے وہ واپس آیا اور اس کو ساتھ لے کر جدہ میں گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اسی جہاز کے اوپر سوار ہو کر جدہ پہنچی، اور وہاں سے پھر الحمدللہ مکہ مکرمہ، اور پھر اس نے حج کے فریضے کو ادا کیا۔ میں یہ بات کہوں گا اس موقع پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں جب چاہیں جو چاہیں ناممکن کو بھی ممکن بنا دیں۔ اور پھر ایک بات یہ ہے، اگر کسی کی سچی نیت ہو، وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔